بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو میں یہ ایک آیہ کریمہ کے حوالے سے خاص نقطہ عرض کروں گا۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں سلام کی نسبت اللہ رب العزت اور فرشتوں کی طرف نہیں کی گئی، جبکہ اہل ایمان کو سلام کا حکم دیا گیا ہے کہ وسلموا تسلیما۔ اس کا جواب کیا ہے؟ علامہ ابن حجر حیتمی علیہ رحمہ نے جو جواب ذکر کیا ہے میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ الدر المندود کے اندر مفصل جواب موجود ہے۔ فرماتے ہیں اس مقام پر یعنی آیت درود پاک میں جب اللہ رب العزت اور ملائکہ کی طرف صلوات کی نسبت ہو گئی، یعنی جب یہ کہہ دیا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، تو یہی نسبت سلام کو بھی مستلزم ہے، اور سلام کے اسی معنی کو مستلزم ہے جو معنی ذات باری تعالیٰ کے لیے ممکن ہے، کیونکہ سلام کے کئی معنی ہیں۔ ان میں سے ایک معنی انقیاد یعنی فرما بردار بننا ہے، اور یقیناً اس معنی کے اعتبار سے سلام کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف کرنا ممکن نہیں ہے۔ یوں کہہ لیں کہ یصلون علی النبی کہا تو یسلمون علی النبی بھی ثابت ہو گیا، لیکن اہل ایمان کو جب یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ کہا تو یہ صلاۃ اس سلام کو مستلزم نہیں ہے جس کے اہل ایمان مکلف ہیں۔ اس صلاۃ کے ضمن میں سلام ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ اہل ایمان سلام بمعنی انقیاد یعنی فرما بردار بننا اس کے بھی مکلف ہیں، تو اس صلاۃ کے ضمن میں سلام نہیں آتا۔ اس وجہ سے اہل ایمان کو وسلموا تسلیما کا خصوصیت سے حکم دیا ہے، اور اس جواب کو علامہ حیتمی علیہ رحمہ نے بقیہ جوابات سے اولیٰ قرار دیا ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ اہل ایمان کو تاکید کے ساتھ سلام کا حکم کیوں ارشاد فرمایا۔ بہت سے علماء ربانیین نے اس کے جواب ارشاد فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں۔ ذیل میں اس سوال کے 3 جواب نقل کیے جاتے ہیں۔ پہلا جواب، اس کا بڑا خوبصورت جواب علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ رحمہ نے تفسیر بیضاوی کے حاشیہ میں نقل کیا ہے، ملاحظہ ہو، جس کا مفہوم یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سوال مذکور کے جواب میں مجھ پر ایک مخفی نقطہ ظاہر ہوا، وہ یہ کہ آپ پر سلام بھیجنے کا معنی یہ ہے، اور خصوصاً بندوں کی طرف سے سلام بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کو تکلیف دہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ تو جب یہ آیہ کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے ذکر کے بعد آئی ہے، جیسے کہ آیت نمبر 53 سے واضح ہے، اور یہ اذیت انسانوں سے ہی صادر ہوئی تھی، اور اذیت انسانوں سے ہی صادر ہوتی ہے، لہذا انہیں ہی سلام کا خصوصیت سے حکم دینا مناسب اور اس کی تاکید کرنا مناسب ہے، اور بعد والی آیہ کریمہ میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اگلی آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا، کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے، اپنا محض فضل اور کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین۔ اس کے بقیہ جوابات 2 جوابات انشاءاللہ آپ اگلی گفتگو میں سماعت فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین۔